پشاور یونیورسٹی نے افغان کمشنر بٹ کے تعاون سے متحرک آرٹ مقابلے کا انعقاد کیا۔ پشاور یونیورسٹی کے شعبہ آرٹ اینڈ ڈیزائن نے افغان کمشنر بٹ خیبر پختونخوا کے تعاون سے آج تخلیقی صلاحیتوں، ثقافتی اظہار اور اشتراک کا جشن مناتے ہوئے ایک شاندار آرٹ مقابلے کا انعقاد کیا۔ تقریب میں ممتاز معززین نے شرکت کی اور نوجوان فنکاروں کی غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی محمد عباس خان، چیف کمشنر برائے افغان مہاجرین اسلام آباد نے ثقافتی تقسیم کو ختم کرنے اور ہم آہنگی کو فروغ دینے میں فن کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اس اقدام کی تعریف کی۔ دیگر معزز مہمانوں میں شکیل محمد خان صافی، کمشنر برائے افغان مہاجرین کے ڈاکٹر ایم نعیم قاضی، وائس چانسلر پشاور یونیورسٹی اور اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین سے صاحبزادہ یونس۔ اس مقابلے میں آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کے 50 سے زیادہ ہونہار طلباء نے حصہ لیا، جنہوں نے 2 زمروں میں حصہ لیا: حفاظتی اور فوٹوگرافی۔ شرکاء نے اپنے فن کے لیے تخلیقی صلاحیتوں اور لگن کا مظاہرہ کرتے ہوئے غیر معمولی کام پیش کیا۔ اس تقریب نے خطے کے نوجوانوں کے بھرپور فنی ورثے اور اختراعی جذبے کو اجاگر کیا۔ تقریب کی خاص بات ایوارڈ دینے کی تقریب تھی، جہاں مہمان خصوصی نے جیتنے والوں کو ان کی نمایاں خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے نقد انعامات سے نوازا۔ اس اقدام نے نہ صرف طلباء کی صلاحیتوں کو منایا بلکہ فنون اور افغان مہاجرین کے فروغ کے لیے تعلیمی اور سرکاری اداروں کے درمیان تعاون کو بھی اجاگر کیا۔ ایکسپریشن ہے وہ آرٹ کے ذریعے بتائیں گے، تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اگر آرٹس کو بھی دیکھا جائے تو آج کل معاشرے میں آرٹ کو کافی سپورٹ چاہیے، اور ہمیں حکومت سے بھی درخواست ہے کہ ہمارے لیے ایسے ایونٹ آرگنائز کریں۔ ہم اس طرح ہمیں سی ایم صاحب نے کہا بھی تھا کہ ہم آپ کے لیے گورنر گیلری رکھیں گے، ہم آپ کے لیے۔ تو اچھا، آپ کی یکدم سی ایم صاحب کی بات کیوں یاد آ گیا؟ وہ کیٹل شو ہارس کم ہونا چاہتے ہیں، ابھی حکومت سے کیا مطلب ہے؟ حکومت سے میرا یہی طلبہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو ہم آرٹسٹ ہیں، ہم لوگوں کی ویسے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بس کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگوں کا کام ہے کہ ایک پیپر پہ کلر رنگ بکھیر دینا، لیکن آرٹسٹ کا جو ہے نا معاشرے میں بہت بڑا رول ہے۔ دیکھیں، آپ ہاسپٹل چلے جائیں تو ہاسپٹل میں بھی آرٹ آپ کو ہر جگہ پہ ملے گا۔ ہمیں کیا تھا یونیسیار نے اور ہیبیٹاس نے، تو ہم کولیبریشن سے یہ کام حاصل کرتے ہیں۔ سر، اس میں عوام کے پبلک کا کیا فائدہ ہوگا سر؟ پبلک میں افغان ریفیوجی کے حوالے سے جو پرسیپشن ہے اس کو ہم کلیئر کرتے ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں ان کو اجاگر کرنا، ان کو لوگوں کے سامنے لانا، کیونکہ ریفیوجی وہ اپنے چوائس سے نہیں بنے، ان کو کسی مجبوری کی وجہ سے وہ یہاں پہ ریفیوجی بنے۔ تو جس طرح ہمارے حق بنتا ہے ایک عام انسان کے حیثیت سے، اسی طرح ریفیوجی کے بھی کچھ حقوق۔ اس میں جو ہے پبلک کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ وہ افغانیوں کے ساتھ کس طرح کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، ان کو کس طرح ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور اچھا میڈم، اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان اور حکومت کے ساتھ ایک مفاد کا جو جنگ لڑ رہے ہیں، دوسری طرف ہم ان کے سپورٹ بھی کرتے ہیں، بھائی بھی کہتے ہیں، الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت آج یونیسیار نے جو ڈیمانڈ دیا ہے کہ فیکشن کیا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ اچھا میڈم، میرا سوال آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آج ایونٹ تھا یونیسیار کی وجہ سے، وہاں کیا یونیسیار کی طرف سے کیا پروگرامات ہوتے رہے اور عوام کے لیے کیا باتیں فکس کیا گیا ایونٹس؟ بیسیکلی عوام کے لیے انہوں نے یہی کہا ہے کہ عوام جو ہے افغان مہاجرین کو جو ہے ایز اے برادرہڈ ان کو ایکسیپٹ کریں یہاں پہ، اور رزق دینے والا اللہ ہے، بزنس کی اپرچونیٹیز اگر وہ اور جیسے آج کار نے یہ کروایا، کار الوکاس اور UNHCR، تو میرے خیال میں بہت اچھا اقدام ہوا ہے۔ اور کیونکہ ہم پیس کی بات کرتے ہیں، ہم ہیومیٹیرین لوگ جو ہیں آرگنائزیشن، جیسے اگر پاک مشن سوسائٹی کی بات کروں تو ہم لوگ پیس کی بات کرتے ہیں، اور اگر افغانی یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ان کے لائیولیہڈ کے حوالے سے یہ بہترین کام ہو رہا ہے، میں اس کو بہت سراہوں گی۔ تھینک یو۔ کیا پیغام دیں گی؟ پیغام یہ ہے کہ اس کام کو آگے مزید رکھا جائے، آگے اس کو بڑھایا جائے، ان کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے حوالے سے پاکستان ایک بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے افغان ریفیوجیز کے لیے، اور یہ بہت اچھا اقدام ہے افغان کمشنریٹ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو فنڈنگ وہ ہے